صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کھانے کے آداب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے روح سے صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا فرمایا کہ وہ ہماری مسجد پاک سے علیحدہ رہے، یا اپنے گھر میں بیٹھ جائے، یا وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا ہماری مسجد پاک سے علیحدہ رہے، یا وہ گھر میں بیٹھا رہے۔ کیا؟ لہسن یا پیاز۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں ایک کہانی پیش کی گئی جس پر سبز ترکاریاں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بعض صحابہ کو پیش کر دو، اور ان سے فرمایا تم کھا لو، اس لیے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں کہ تم ان سے باتیں نہیں کرتے، یہی ملائکہ۔ ممکن ہے کہ اس ہانڈی پر جس طرح کہ آپ گوشت بناتے ہیں اس کے اوپر کچا سلاد تھوڑا تھوڑا ڈال دیتے ہیں۔ ممکن ہے اس طریقے سے ہانڈی پکائی گئی ہو کہ اس میں واضح طور پر لہسن اور پیاز کی بو آ رہی ہو، تو آپ کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے صحابہ تم کھا لو، میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم باتیں نہیں کرتے، یعنی فرشتوں سے۔ فرشتوں کو جو ہے نا بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ ترمذی ابو داؤد شریف حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کھانے سے منع فرمایا مگر یہ کہ پکا ہوا ہو، ہانڈی میں ڈالا ہوا ہو تو اس کی پھر بو مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ چلے وظیفے عبادتیں ریاستیں کی جاتی ہیں تو پھر بزرگان دین ان تمام چیزوں سے کیوں پرہیز کرتے ہیں؟ در حقیقت یہی بات ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ گندم کے آٹے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، جو کا آٹا یا بھنے ہوئے چنے یا پانی یا کھجور پر گزارا کرتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں میرے یہاں حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کچھ تمہارے یہاں ہے؟ میں نے عرض کی سوکھی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا لو، جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر والے لہسن کے محتاج نہیں۔ ہم نے آپ کو عرض کی نا، سرکہ بہت بڑا خوبصورت سالن ہے اور بابرکت بھی ہے۔ جس گھر میں سرکہ رکھا گیا ہو تو اس گھر میں کبھی غربت نہیں آتی۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے سالن دریافت کیا تو لوگوں نے کہا ہمارے پاس سرکے کے سوا کچھ نہیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے اسے طلب فرمایا اور اس سے کھانا شروع فرمایا اور بار بار فرمایا کہ سرکہ اچھا سالن ہے، سرکہ اچھا سالن ہے، سرکہ اچھا سالن ہے۔ ابن ماجہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں کھانا حاضر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام آپ نے ہم پر پیش فرمایا، ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں۔ فرمایا بھوک اور جھوٹ دونوں کو اکٹھا مت کرو۔ بعض لوگ شرم کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم قرباش ہیں، میں نے نہیں کھانا یا ہم نے کھا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، مطلب اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو جھوٹ نہ بولو، برملا کھاؤ، یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلائے تو کھا لے، یہ نہ کہے کہ بھوک نہیں ہے۔ کھانا اور جھوٹ بولنا بھی دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور جو کھانا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ تنگ دستی جو ہوتی ہے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔
بعض تکلف کرنے والے ایسا کیا کرتے ہیں اور بہت سے دیہاتی اس قسم کی عادت رکھتے ہیں کہ جب تک ان سے بار بار نہ کہا جائے کھانے سے انکار کرتے رہتے ہیں۔ تقریباً ایسے ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں، جھوٹ بولنے سے بچنا ضروری ہے۔ جھوٹ بول دیتے ہیں، کھانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں ہم، لیکن کھاتے نہیں ہیں، بس پرباش، کوئی اپنی انا کی وجہ سے، کوئی اپنے جرات کی وجہ سے، کوئی کسی کے گھر نہیں کھانا اس لیے کہ اس کو نفرت آتی ہے، اسی وجہ سے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتے رہتے ہیں، جبکہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جتنی گنجائش ہے اتنا ہی کھا لیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے، ارشاد فرمایا کہ کیا چیز تمہیں اس وقت گھر سے باہر لئی؟ عرض کی کہ بھوک۔ اتفاق ایسا ہوا تقریباً دوپہر کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت باہر تشریف فرما ہوئے، اس اسنا میں سیدنا صدیق اکبر آ گئے۔ آپ کو کچھ دیر ہی ہوئی تھی، اسی اسنا میں حضرت عمر فاروق بھی آ گئے۔ آپ نے پوچھا سیدنا صدیق اکبر سے کہ اس ٹائم کیسے؟ یا رسول اللہ بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ چند لمحے گزرے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے عمر کیسے؟ یا رسول اللہ بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چیز تمہیں گھر سے باہر لئی وہی مجھے بھی لئی، مجھے بھی بھوک نے۔ ارشاد فرمایا اٹھو۔ وہ لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایک انصاری کے یہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا تو وہ گھر میں نہیں ہے، نام بھی سوکھا جی ہیں۔ آپ ان کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اتفاق ایسا تھا اس وقت وہ صحابی رسول نہیں تھے۔ انصاری کی بیوی نے جو ہی ان پاک ہستیوں کو دیکھا، مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا کہا۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ فلاں شخص کہاں، یعنی تیرا گھر والا یا صاحب خانہ کہاں ہے؟ کہا کہ میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ چندے کنویں تھے نا مدینہ شریف میں جو میٹھے پانی کے تھے، باقی شاید کھارا پانی تھا یا پھیکا تھا۔ اتنے میں وہ انصاری بھی آ گئے۔ حضور علیہ السلام کو اور شیخین کو دیکھ کر کہا الحمدللہ، آج مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جس کے یہاں ایسے معزز مہمان آئے ہیں۔ پوری دنیا میں مجھ سے بڑھ کر اتنا عزت والا اور عصمت والا کوئی میزبان نہیں، بھلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دوسری ہو تو کسی کے گھر تشریف لائیں تو وہ گھر میرے جیسا عظمت والا بنے۔ پھر شیخین، جب آپ لفظ شیخین کسی پڑھے لکھے کے منہ سے سنا کریں نا، شیخین، شیخین نا شیخین، تو اس سے سمجھ لیا کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اکثر بزرگان دین کے نام پر شیخ عبد القادر، لفظ شیخ ہے وہ بول دیتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ اسی طرح بڑے بڑے بزرگان دین یعنی جس میں شیخ بولا جاتا ہے، لفظ شیخ اور شیخ میں بڑا فرق ہے، شیخ اور شیخ۔ تو شیخین سے مراد ان پاک ہستیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابی رسول نے کہ آج مجھ سے پڑھ کر کوئی معزز مہمان بلکہ معزز میزبان نہیں ہے۔ پھر وہ کچھ کھجور گئے خوشہ لائے، پکی کھجور جس میں آدھ پکی اور خشک کھجوریں بھی تھیں اور رطب بھی تھی۔ جب یہ کھجور نئی نئی پکتی ہے پہلے اپنا کلر چینج کرتی ہے، کلر چینج کرنے کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا پکنا شروع کرتی ہے، تھوڑا حصہ پھر ہاف پھر پورا، اس طرح وہ کھجور لائے تھے۔ اور ان حضرات سے کہا کھائیے، اور خود چھری نکالی، یعنی کھجور پیش کی، اور کھجور پیش کرنے کے بعد وہ خود ایک بکری کا بچہ تھا، چھری نکالی، اس کو ذبح کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا، یہ ہے میرے آقا حضور علیہ السلام کی شفقت۔ منع نہیں فرمایا، ہاں
یہ ضرور ہے کہ بچہ ہے جب کوئی اور بکری ہے اس کو ذبح کرے، دودھ والی بکری کو ذبح۔ انصاری نے بکری ذبح کی نا حضرات نے بکری کا گوشت کھایا اور کھجوریں کھائیں، پانی پیا۔ جب کھا پی کر فارغ ہوئے ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس نعمت کا سوال بھی ہوگا، اس نعمت کا جو ہم نے پانی پیا ہے، کھجوریں کھائی ہیں، گوشت کھایا ہے، اس نعمت کا سوال بھی ہوگا۔ تمہیں بھوک گھر سے لئی اور واپس ہونے سے پہلے یہ تم کو نعمت مل گئی۔ گھر سے نکلے تھے بھوکے، اب جب گھر میں ان ہو گئے، شکم بھرا ہوا، پیٹ بھرا ہوا، کھجوریں بھی کھا لی، ٹھنڈا پانی بھی پی لیا اور گوشت بھی کھا لیا۔ مطلب حدیث پاک کا بے شمار رازوں میں سے ایک راز یہ کہ ان چیزوں کی بھی کل قیامت والے دن ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ مسلم ابو داؤد شریف نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاندی یا سونے کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ سونے یا چاندی کے برتن میں، سونے یا چاندی کے برتن میں۔ ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانے میں مکھی اتر جائے تو اسے غوطہ دے دو، ٹھیک ہے جناب، اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث پاک کا حوالہ۔ اگر ابو داؤد شریف حدیث پاک آپ کو نہ یاد رہے تو اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا، سیاہ ستہ، سیاہ معنی صحیح، ستہ معنی 6، واحد، اثنا، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، یہ عربی کی گنتی ہے۔ ستہ معنی 6، سیاہ معنی صحیح، یعنی حدیث پاک کی وہ جو مشہور و معروف 6 کتابیں صحیح مشہور ہیں ان کا حوالہ۔ اگر آپ کو کتاب کا حوالہ یاد نہ رہے تو اتنا نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سیاست یعنی 6 کتاب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں جن کو ٹاپ آف دی لسٹ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث پاک کی صحیح کتابیں ہیں۔ باقی بھی جتنے ہیں موطا امام مالک شریف ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، مسند امام محمد ہے، ابن ابی یعلا ہے، ابن ابی حبان ہے، مستدرک امام حاکم ہے، اور بھی کافی ساری احادیث پاک کی کتابیں ہیں جو صحیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ دوسروں کی طرح خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسا نہ بنے کہ بس جب بخاری اور مسلم کو ماننا ہے باقی کو نہیں ماننا، یہ نقطہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں۔ احادیث پاک کی اس دنیا میں کم و بیش 56 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کتنے؟ 56 کتابیں۔ تو ہم تو ہر احادیث پاک کو مانتے ہیں، شاذ ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، وہ لکھنے والے جانیں یا وہ بتانے والے جانیں۔ ہم اگر کسی حدیث پاک کا انکار کر دیں تو وہ حدیث پاک صحیح ہو تو ہم تو گرفت میں آ گئے نہ جناب۔ خدا نہ خاصہ اگر حدیث پاک ضعیف، شاذ، موضوع ہے وہ بھی لکھنے والا جانے گا یا وہ ہمیں تو پھر وہ اس کا عطاب نہیں آئے گا نا جناب۔ 56 کتابیں ہیں میرے پیارے مہربان۔ دیگر مسلکوں کی طرح بخاری اور مسلم پر نہ رک جانا۔ الحمدللہ رب العالمین ہم تمام کتابوں کو ماننے والے ہیں، بلکہ جہاں بھی حدیث پاک کا حوالہ آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ حق ہے اور سچ ہے۔ بس جواب وہی ہے جو ہم نے آپ فرض کر دیا ہے، جھوٹی ہے معاذ اللہ، شاذ ہے، موضوع ہے، جو بھی ہے وہ محدث جانے اور خدا جانے۔ تو ایک بار میں شفا ہوتی ہے، دوسرے میں بیماری ہوتی ہے اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے۔ قدرتی بات یہ ہے کہ جو اس کا بازو بیمار ہوتا ہے نا، بیماری والا، ابھی کبھی آپ نوٹ کیجئے گا تو وہ جب بھی پانی پر، دودھ پر، سالن پر گرتی ہے، بیٹھتی ہے تو اپنا وہی بازو پہلے لگاتی ہے۔ کون سا؟ بیماری والا۔
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں بیماری ہے وہی بعض وہ کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے، لہذا پوری کو غوطہ دو گے تو پھر بیلنس کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا۔ غوطہ دیں، پانی ہے، دودھ ہے، سالن ہے، جو بھی ہے، غوطہ دے کر فوراً اس کو۔ اب آپ ہم سب نے قرات اس لیے نہیں کرنی کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ ہم نے دنیا داروں چودھریوں کی طرف یہ نہیں دیکھنا کہ جو لوگ میں کھا رہا ہوں آپ کھا رہے ہیں، کوئی دیکھے مکھی گری تو ہم اس کو آنے کے سائڈ پر لگا دیں، کھانا نہ کھائیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم دنیا داری کو دیکھا، ہم نے حدیث پاک کو نہ دیکھا۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا، ہم نے حدیث پاک کے عمل کو نہ دیکھا۔ جبکہ ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے حدیث پاک کے عمل کو دیکھنا۔ شادیوں میں کھا رہے ہیں، مجمع میں کھا رہے ہیں، گھر میں کھا رہے ہیں، اچھا سالن ہے، جو بھی ہے، مکھی گری ہے اس کو فوراً ہم نے ڈبکی دے کر اس کو نکال دینا۔ ڈبکی دینے سے وہ مر جائے یا زندہ رہے، اس کا میں سے کوئی سروکار نہیں۔ مر جائے تو یہ حرام نہیں کہ جس سے سالن حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے جناب۔ ہم نے حدیث پاک پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت، شفا ہی شفا۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی شریف رحمہ اللہ علیہ مجمعین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے، اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے۔ کھانا کھانے کے بعد خلال کریں، اس میں جو ذرات نکلتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رہ جاتے ہیں، نگلنا نہیں ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تھوک دینا ہے۔ اور زبان سے نکال لے تو نکل جائے، جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا بھی حرج نہیں ہے۔ نکل دے پھر بھی ٹھیک ہے، نکال دے پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے حدیث پاک کے مطابق ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف اور دارمی شریف، 3 کتابوں کا حوالہ ہے۔ نکال لے تب بھی ٹھیک ہے، نکل لے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ 65 احادیث مبارکہ آپ سب نے اتنے دنوں میں سماعت فرمائی تو صرف کھانے کے موضوع پر ہے۔ ان حدیث پاکوں کی تعداد کو دیکھیں اور ہم سب اپنے کھانوں کو دیکھیں۔ جب بندہ کھانا کھاتے تو ایسے محسوس کرتے کہ شاید کھانے کا کوئی آداب شریعت میں آیا ہی نہیں ہے، جب کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ تو جب بندے اس حدیث پاک دیکھے، یہ تو صرف یہاں 65 حدیث پاک بیان کی گئی، میں بھی اس سے بھی زیادہ آئی ہوں۔ یہ تو مفتی صاحب نے 65 حدیث پاک جمع فرمائی ہیں، میں بھی اس سے زیادہ بھی آئی ہوں، ضرور آئی ہوں۔ تو لہٰذا کھانا کھانا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کھانا کھانے کے آداب شریعت نے بتائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کھانا ایک اہم چیز ہے جن سے انسان اپنا پیٹ بھرتا ہے اور انسان کی زندگی اور بقا ہے۔ اس کو کھانے کے لیے طریقے بھی ہیں، سنت بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں اور حکم بھی ہے۔ اس کے مسائل انشاءاللہ کل سے چلیں گے، کیونکہ مسائل سے مراد پھر ان حدیث پاک کی تشریحیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امت مسلمہ کو شریعت کے مطابق اپنی لائف، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھوڑنا، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔